أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے جان محفل آپ ہیں رحمت للعالمین ہے جان محفل آپ ہیں منزلیں جس جا پر رک جائیں وہ منزل آپ ہیں ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے ابو جہل ہے ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے ابو جہل ہے باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں اور تم دیے طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی مجھے تم دیے طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی مجھے آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہیں شعر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں شعر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں اور چونکہ غازی صاحب دور سے ہے تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر غازی ممتاز قادری تک اور قیامت تک جتنے بھی غازیان اسلام آئیں گے ان کا مسلک مشرب تو ایک ہی ہے نا اور اسی طرح پھر غازی علم الدین کے جو گئے استاد عشق لہر کو سنائے من عاشق سرمستم
ازدار میندیشم پروانہ جاں بازم ازنار میندیشم چون عاشق گلزارم از خار میندیشم چون عاشق دیدارم از مار میندیشم اور مندار بلائش را چون تخت شہیدانم اللہ جو ہم عاشق ازدار میندیشم۔ معزز سامعین محترم، ہم غازی اسلام غازی اعظم غازی ملک ممتاز حسین قادری نور اللہ مرقدہ آپ کے سالانہ عرس مبارک پر حاضر ہیں اور صرف اتنی کی بات بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ یہ وہ بات ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کے اندر فنا ہونا، یہ صحابہ سے لے کر قیامت تک اقبال کہتا ہے دین اگر در پختہ بے آدابش دین بغیرت صحبت اربابش۔ بات کہتا وہ خوشیاں کو جا کے نہ پوچھی کہ دین کی ہے حضور دی محبت کی ہے، کہتا پوچھنا ہوئے تو جناب سیدنا صدیق اکبر کو پوچھنا، جناب فاروق اعظم کو پوچھنا، جناب عثمان غنی کو پوچھنا، جناب مولا کائنات کو پوچھنا۔ جب پوچھنا ہوئے تو خوشیاں کو جا کے نہ پوچھیے، اقبال کس کو پوچھیے؟ اقبال کہتا جا کے داتا جی اجمیری کو پوچھنا، آ جائے اجمیری کو پوچھنا، حضرت مجدد الفسانی کو پوچھنا۔ حضرت مجدد الفسانی آپ نے مکتوبات شریف لکھا، فرمایا امام الانبیاء دی آمد تو بعد اس دنیا دے اوتے اللہ تک پہنچن دا ایک رستہ ہوا، میرے آقا مولا دی ذات ہے بس۔ جس نے بھی رب تک پہنچنا ہو حضور کے در تو جناب ہو کے جانا۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا بھلا تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ بس حضور کا در ہے۔ اور ہم تو غازی صاحب کے عرس پر ایک نیت لے کر آتے ہیں، وہ نیت کیا ہے کہ حضرت مجدد پاک نے لکھا ہے کہ تیمور لنگ یہ بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم تھا، کہا تیمور لنگ جناب بخارے کے بازار میں آیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں چٹائیاں جھاڑی جا رہی ہیں ایسے کر کے باہر مین چوک میں، اور اس کے اندر سے گرد و غبار کو اڑ رہی ہے چٹائیوں کے اندر سے۔ تو اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، یہ دھوڑ کس چیز کی ہے، یہ گرد و غبار کس چیز کا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کو بتایا سپاہیوں نے کہ یہاں حضرت شاہ نقشبند کے جناب خانقاہ کی چٹائیاں جھاڑی جا رہی ہیں۔ تو کہا تیمور کھڑا ہو گیا اور اپنا سانس اندر لینا شروع کیا، اس گرد و غبار کو اپنے اندر لینا شروع کیا۔ کہا تیمور مرد و ایمان برد، کہا تیمور مر گیا لیکن ایمان ساتھ لے گیا۔ ہم تو یہاں اس لیے آئے تھے کہ جس مرد غازی نے حضور کی عزت پر اڈیالہ جیل کے اندر سانسیں لی ہیں اس سانس کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی مل جائے، بس ہم تو اس نیت سے آتے ہیں۔ باقی نہ ہمیں کوئی جناب دائیں سے غرض ہے نہ بائیں سے غرض ہے، اس لیے کہ جناب کوئی یار دی گل سنا ملا، کوئی یار دی گل نہ لمے پینڈے نہ ازما وچ پتا ملا، ہمیں تو کوئی اور بات آتی نہیں ہے۔ جب کوئی حضور کی بات کرے گا تو بابا جی نے کہا تھا کہ ہماری گردن میں کوئی رسی ڈالے اور لاہور سے گھسیٹنا شروع کرے، ملتان آ جائے، بہاولپور آ جائے، پھر رحیم یار خان آ جائے، جسم کی ہڈیاں بھی جناب گھس جائیں، ماس بھی اتر جائے اور ریڑھ کی ہڈی اور سر کی رہ جائے، کوئی جا کر سکھر پوچھے ہاں مولانا کیا پروگرام ہے، تو میں کہوں گا ذرا حضور کے نام پر تھوڑا اور آگے لے چلو، تھوڑا اور آگے لے چلو، تھوڑا اور آگے لے چلو۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا۔ حضرت بشر بن معرور غزوہ خیبر کے موقع پر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضور دسترخوان پر تشریف فرمائے اور جناب حضور کے سامنے بکری کی بھنی ہوئی دستی رکھی گئی۔ امام الانبیاء نے جیسے اس کے اندر سے لقمہ اٹھایا تو وہ بھنا ہوا گوشت بھی بول پڑا۔ یہ تو وہ اور ہے نا جن سے پوچھا جائے کہ ہاں جی آپ کے نبی نے مردے زندہ کیے، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ حدیثیں ہیں ضعیف ہیں۔ انہوں نے اگر حضور کی محبت پڑھی ہوتی اور جناب جورب کی عین کے لگا کر اسلام نہ پڑھا ہوتا اور تعصب کی عین کے منافقت کی عین کے لگا کر نہ پڑھا ہوتا تو وہ کہتے تم کہتے ہو مردوں کی بات، بکری ذبح ہوئی ایک موت، اس کا گوشت بنایا کھال اتری دوسری موت، اس کا گوشت بنایا گیا تیسری موت، اس کو آگ کے اوپر پکایا گیا یہ چوتھی موت، کہا جس کے اوپر 4 موتیں طاری ہو گئی تھی اس کے اندر سے لقمہ توڑا گیا یہ 5ویں موت، وہ بھی گوشت حضور کے سامنے بول پڑا ہے، تم کہ حضور کی بات کرتے ہو؟ یہ تو سمجھنے کی بات ہے نا۔ امام الانبیاء نے ایسے لقمہ اٹھایا، حضور نے جیسے اٹھایا
تو وہ بھنا ہوا گوشت بول پڑا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے گا, مجھے یہ اجازت نہ دیجیے گا, میرے اندر زہر موجود ہے. حضور نے وہ لقمہ رکھ دیا. حضرت بشر بن معرور بھی حضور کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں, انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور منہ کے اندر ڈال لیا. جب حضور نے واپس کیا وہ ڈال چکے. جب آپ نے ڈالا نا تو وہ زہر اتنا تیز تھا کہ آپ کی زبان کے ساتھ لگتے ہی آپ مچھلی کی طرح تڑپنا شروع ہو گئے. اور صحابہ نے کہا جب حضور نے جو واپس رکھ دیا اور سامنے آ گیا, آواز آ گئی کہ جناب اس کے اندر زہر ہے, تو پھر آپ نے رکھا کیوں نہیں؟ یہ سنیے گا. کہا میں منہ کے اندر لقمہ ڈال چکا تھا, بعد میں پتا چلا گا اس کے اندر زہر تھا. حضور سامنے جلوہ گر تھے. بشر بن معرور جان دے سکتا ہے لیکن حضور کی طبیعت پر ناگوار گزر کے لیے لقمہ بھی باہر نہیں نکال سکتا. یہ ہے بات, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. دنیا سے جا رہے ہیں لیکن سامنے امام الانبیاء کی ذات ہے, اور دیکھ رہے ہیں کہیں حضور کی مبارک طبیعت پر یہ ناگوار نہ گزرے کہ بشر بن معرور نے لقمہ منہ سے باہر نکالا کیوں ہے, اس لیے تڑپ تڑپ کر جان دی. یہ ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. یہ تو پھر بڑی طویل بات ہے. حضرت سعد بن ربیع 70 زخم لگے ہوئے, امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے حضرت سعد بن ربیع کے جناب جسد انور پر, اور حضرت سعد بن ربیع نے آخری پیغام دیا. کہا جا کر حضور کے غلاموں کو میرا پیغام دے دو, جا کر کہہ دو اگر ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی کوئی بندہ حضور تک پہنچ گیا قیامت تک اللہ اسے معاف نہیں کرے گا, کہے گا تو زندہ تھا, میرے حبیب تک کوئی پہنچا کیسے ہے. یہ ہے بات, اور یہ ہے بات بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. حضرت سعد بن ربیع کی صرف 2 بیٹیاں تھیں, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے زمانہ خلافت میں اپنے سینے پر بٹھا کر ان کو کھلا رہے. حضرت فاروق اعظم آیا, حضرت فاروق اعظم تشریف لائے اور آ کر کہا بتاؤ صدیق یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ تیرے اور میرے سے بہتر جو حضور کی ناموس پر جان دے کر گیا ہے سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں. چاہتے ہوئے یہ نہیں کہا میری بیٹیوں کا کیا بنے گا. اس سے آگے بات امام الانبیاء تشریف لائے. حضرت سعد بن ربیع کو زخم لگے 70. حضرت سعد بن ربیع زخمی حالت میں پڑے. جب آنکھیں کھولی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, اور جب خود آ گئے ہیں. حضرت سعد بن ربیع نے جب آنکھیں کھولی تو سامنے امام الانبیاء کو جلوہ گر پایا. اور کیسے جلوہ گر پایا؟ کاف گیسو آدہن یا آنکھیں ابرو عین سعد, کاف آیا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا. دیکھا نا, تو آپ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹا اور گھسیٹ کر اپنے رخسار حضور کے مبارک قدمین پر رکھ دیے, اور ایسے حضور کی جانب دیکھ کر کہا یہاں ہے یہ بات, یہاں یہ بات ہے. کہا منم وہمی تمنا کے بوقتے جا سفردم بروخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. یا رسول اللہ ساری زندگی گزاری ایک ہی دنیا سے تمنا تھی کہ میں دنیا سے جاؤں, آپ مجھے دیکھ رہے ہو اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور منظر کیا ہو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نہیں. یہ ترتیب پھر قیامت تک چلتی آئی. ملک بشیر صاحب نے غازی صاحب کے والد محترم نے بابا جی کو سنایا. کہا جب ہم غازی صاحب سے آخری ملاقات کرنے گئے, ہماری ملاقات ہو چکی, غازی صاحب جب مڑے نا تو میں نے کہا ممتاز ایک طرف پیچھے مڑ کر دیکھ. ایک طرف یہ جناب صاحبزادہ محمد علی رضا صاحب جناب ملک صاحب کی گود میں تھے. کہا ممتاز ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھ. کہا ممتاز قادری نے لمبے لمبے قدم بڑھے اور تختہ دار کی طرف چل کر جا رہے تھے, اور جناب منظر یہ بتا رہا تھا کہ جس دھڑ سے کوئی مقتل کو گیا, اور مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں. جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. ایسی دار و رسن حضرت جناب ممتاز قادری جب چلے نا تو کہا, ملک صاحب نے کہا ممتاز ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھ. ممتاز قادری نے نہیں دیکھا, لیکن جب تختہ دار پر گئے تو کہا سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ تختہ دار کی جو رسی ہے یہ میرے گلے میں ڈال دیں, لیکن پھٹا نہیں کھینچنا, پھٹا اس وقت کھینچنا ہے جب میں آپ کو کہوں گا. بابا جی نے کہا وہ کیا کہنا تھا؟ سامنے مالک آ گئے اور مال کو عرض کر رہے ہوں گے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. بس یہ بات ہے. ورنہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ورنہ انہوں نے ویڈیو بنانی تھی, انہوں نے بنائی ہوگی ویڈیو, اور انہوں نے دکھانا تھا کہ جو ناموس رسالت کی باہر ممبروں پر اور مزاروں میں باتیں کرتے ہیں یہ اندر روتے ہوئے جاتے ہیں. بلکہ جناب لکھا ہے بڑے بڑوں کے باروں میں کہ جب تختہ دار کی باری آئی تو ان کو اسٹریچر پر ڈال کر لے کر جایا گیا. لیکن یہ باتیں بڑی عجیب ہیں, لیکن انہوں نے ویڈیو دکھانی تھی کہ یہ ہے جناب حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دم بھرنے والے, دیکھیں ان کی ویڈیو. نانا حضرت خبیب بن عدی سے لے کر ممتاز قادری تک کوئی دکھا نہیں سکا, بلکہ ان کے صدقے تو یہ مسجد رحمت اللہ عالمین سے وزیر آباد تک کوئی ایسا ایک شخص نہیں دکھا سکا
ताल्लुकात इसकी कमर पर गोली हो, जिसने खाई सीना खोल कर खाई और कहा सितम करे जरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और मलिक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी पूरी तारीख आज मलिक मुमताज हुसैन कादरी यानी 4 फरवरी को मुमताज कादरी ने गवर्नर को वासिले जहन्नम किया। अगले दिन प्रोग्राम था, बड़े बड़े लोग खामोशी थे, भाई मौकफ क्या अपनाना है। 40वें का प्रोग्राम था, हमारे काशिफ भाई हैं लाहौर के, उनके वालिद मोहतरम का 40वें का प्रोग्राम था और बाबा जी ने पूरी तकरीर मुमताज हुसैन कादरी पर की अगले दिन। उसके बाद ऐसे ऐसे मनाजिर आए, पत्तों की टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद पूरा ब्रश बाबा जी की गाड़ी के ऊपर खाली हुआ। तो मैंने कहा, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने ऐसे मुड़कर देखा और मैं ए कहने इनके गादी का नाम लेना छड़ दे, और मैं ए ना तो नहीं छुड़ना, ए तो हुजूर के नाम से आया। ये तो तारीख, ये तो कोई देखे खोल आंखें खोल कर कोई देखे सही एक दफा तने तनहा तमाम गद्दी वो जनाब गद्दी नशीनों से और तमाम आस्थानों से, तमाम जिनको समझ नहीं आई, जिनको आ गई वो तो हुजूर के दर पर तने तनहा एक शख्स लड़ गया, पूरा लश्कर बन गया तने तनहा। नामूसे रिसालत के जनाब किस्तास के ऊपर बड़े बड़े वो जनाब, फिर बात आगे निकल जाएगी, जो कनाडा भाग गए और वहां जाकर 13 घंटों की तकरीरें की, और यहाँ अगर एक तने तनहा भी चेयर पर बैठा शख्स पूरा लश्कर बनकर लड़ गया और बताया कि हुजूर के गुलाम से बाबा जी ने फरमाया असी जिस तरह दुश्मनी कुटिए दसते हैं ते जिन्हें ना खड़ोइए उन्हें भी दसते हैं कि असी मोहम्मद अरबी दे गुलाम। हजरत खुबैब बिन नदी को जब मकाम तनीम पर ले गए ना, मकाम तनीम पर, उन्होंने कहा खुबैब बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश। आपने फरमाया मेरी आखिरी ख्वाहिश है मुझे 2 रकात नमाज नफल पढ़ने दो, आखिरी ख्वाहिश है। आपने जब नफल नहीं देना तो आपने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़े, नफल जल्दी पढ़ के आपने फरमाया चलो ले चलो किधर जाना है। तो आपने फरमाया यार मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, मेरी जिंदगी की आखिरी नफल थे, आखिरी सजदे थे, रुकू सुजूद क़ुऊद सारे आखिरी थे। मेरा दिल तो करता था मैं लंबी नमाज पढ़ूं, लेकिन सामने हुजूर के दुश्मन खड़े हैं, मैंने इसलिए जल्दी पढ़ी है कहीं वो दिल में ख्याल ना है कि मोहम्मद अरबी का गुलाम मौत के डर से लंबी नमाजें पढ़ रहा है। और भाई ये हमने एक ही बंदे को करते हुए देखा है कि अपने फराइज भी मुख्तसर कर दिए, कहीं मोहम्मद अरबी के गुलाम को ये ना समझे लोग के कमजोर हो गया है, ये ना समझे कि मौकफ ये हो गया है। बाबा ये तो फिर जनाब बाद में आकर जनाब मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, हाँ फिर जब सख्ती आई तो बड़े बड़े मामलात आए, बड़े बड़े कागजात आए ऊपर से लेकर नीचे तक। जनाब ये है मुमताज कादरी का नाम लेना भी, और जनाब वहां भी कोई टाइम लेने आता कहता हमने महफिल करानी है। बाबा जी ने कहा किस चीज की है, उसने कहा जी 11वीं शरीफ की है। बाबा जी ने कहा मैं इस सदी के सबसे बड़े मुरीद 11वीं के उस मुमताज कादरी का नाम लूंगा, अगर गवारा है तो ठीक है वरना मैं नहीं आता। फरमाया 11वीं भी मुमताज कादरी का नाम है तो मुमताज कादरी का काम में, 12वीं भी मुमताज कादरी का नाम है तो मुमताज कादरी का काम हाँ। ये तो फिर जनाब ये तो गल ही बड़ी लंबी है ना, बड़ी तवील है। अगर मैं किस्सा खोलूं दास्तान इश्क का तो ये तवील सफे तुम्हारे घर तक चले जाएंगे। ये तो फिर बड़ी बात, बड़ी अजीब बात है। हाँ ये किस्सा वफा ना छोड़ा, तेरे लहजे ने बताया हक़ मुस्तफ़ा क्या है, तेरे लहजे ने बताया हक़ मुस्तफ़ा क्या है, और तेरे जनाजे ने बनाया तकादा वफा ये है वफाओं का सिला है। इसलिए फिर नामूसे रिसालत के लिए सारी जनाब कुफर की कोटकिलियां वो इकट्ठी हो रही हैं। हाँ युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। जनाब फूकन अलैहिस्सलाम नामूसे रिसालत के कानून को कमजोर करने के लिए कहते हैं कमीशन बनाएं। मेगा कमीशन के मुकाबले में कलेक्शन बन जाएगी। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जो नोट करने वाले हैं नोट करके ऊपर सही बात पर जाएं, चुगलखोर सही बात किया करें। हम सच्ची बात मोहम्मद अरबी के गुलामों को हमने बड़ा ढक के रखा हुआ है, और नहीं हुजूर के गुलाम यहाँ कानून मौजूद है। अगर ये कानून नहीं तो फिर उमर ला मौजूद है, फिर मुमताज ला मौजूद है। इसलिए हमने आपको पकड़ के कानून के हवाले किए हैं।
یہ کمیشن یہ جناب یہ تماشے نہ کیے جائیں. ہم نے سارے تماشے دیکھے ہیں. اس ملک میں الیکشن بھی تماشا ہے, کمیشن بھی تماشا ہے, ممبری, یہ کونسلر, یہ جناب یہ سارا کچھ تماشا ہے, لیکن حضور کے نام پر کوئی تماشا نہیں ہونے دیں گے. ہم بڑے بڑے جناب بڑے بڑے طوفان اور بڑے بڑے زخم پی کر اپنے اندر بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں, حضور کے نام پر ہے. لیکن اگر ناموس رسالت اور 295 کی طرف اگر کسی نے دیکھا تو پھر یہ یاد رکھنا غازی علم الدین شہید کے بعد فاقتلوہ. میں کمیشن کے بارے میں بتانے لگا ہوں, یہ کمیشن کون سا چاہتے ہیں. وہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جناب 1 سال بعد ہندوؤں نے اجتماع کیا اور کہا, پھر اجتماع کیا, اس اسٹیج کو نہیں تشبیہ دے سکتے, وہ تو گندے لوگ اور جناب پلیت. انہوں نے جناب ایک جناب کھڑا بنا لیا, وہاں کھڑے ہو گئے, مجمع لگ گیا جناب. یہ لاہور کے اندر, پاکستان نہیں بنا, اس سے پہلے کی بات ہے 1930 میں. 1929 میں غازی صاحب کی شہادت ہوئی ہے, اور 1930 میں جناب انہوں نے جناب پھر وہ بنا لیا, بڑا پروگرام بنا لیا, اور انہوں نے اپنا بڑا ایک پنڈال لگا لیا, اور اس میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہندو, اس نے پھر وہ گندی کتاب لہرائی. اس نے کہا, سنو مسلموں, تسی کی سمجھتے ہو کہ اسی راجپال ماریا, اسی یہ گندی کتاب پھر چھاپاں گے. بابا جی فرمایا, نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی, ایسی نہ کچھ بھی نہیں, نہ امیر نہ غریب, کچھ بھی نہیں. ایک جناب بالکل سادہ مسلمان, دھوتی پائی ہوئی, اتنے کرتا پایا ہوا, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. جی, دو عالم سے کرتی ہے, عجب چیز ہے لذتیں, اور فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ. فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ, ہے جی. اور علم فقیہ و حکیم, اقبال کہتا ہے علم فقیہ و حکیم, فقر مسیح و کلیم. علم ہے جو آئے راہ, فقر ہے دانائے راہ. بہرحال وہ جناب سادہ سا مسلمان کھڑا ہوا, نہ حافظ نہ قاری, ایسے جیسے ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہوئے, بالکل سادہ سا ایسے کھڑا ہوا, وہ اسٹیج پر چڑھ گیا اور آ کر کہنا اس نے جناب مائک اس سے پکڑ لیا ایسے کر کے. وہ مائکروفون ہوتا تھا اس زمانے میں, پکڑ کے کھینچ کے کہنے لگا, لا لے ہو ہندوؤں لا لے گا, لا لے ہو تسی کی کہتے ہو اسی گندی کتاب پھر چھاپاں گے, لو چھاپو تسی کتاب. اسی علم الدین دفنایا, خنجر نہ مارے اور باہر رکھ کے گیا. تسی کہتے ہو اسی کمیشن بنانے تے گستاخ چھڑوانے, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ممتاز دفنایا, کلیکشن سے جناب گوڑیاں تے میگزین باہر رکھ کے گیا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کمیشن بڑھاؤ, جناب پاکستان لٹیا تو کمیشن نے کی جواب دیتا, جناب پاکستان توڑیا 71 جو اس کمیشن نے کی جواب دیتا, تو آٹے کوڑے کمیشن پورے ہو گئے. ناموس رسالت سے مسئلہ کہ نہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. تو آلو سیٹاں مل گئی, کسی نے 47 تھے, کسی نے 48 تھے, تو کوئی 50 فارم تو بھی اگے ٹر گیا, کوئی 100 تھے, کوئی 99 تھے, سانو نہیں پتا اس گل نال غرض. لیکن اسی تو آنو سارے اپوزیشن تے حکومت وچ بیٹھے ہاں, اس کن کھڑیے نو کہندے ہاں کہ تساں خالی ممتاز نال پنگا لیا سی تے تہاڈیاں نسلاں بھی جناب بھگت کے آئیاں. جے تسی ختم نبوت اور ناموس رسالت تے پنگے نال لینا چاہندے ہو تے نہ فیض آباد دی زمین تنگ ہوئی ہے, نہ محمد عربی دے دل غلاماں دے دل چھوٹے ہوئے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول. ہمارا یہ پیغام بالکل دیانتداری کے ساتھ جو کمیٹی بنی ہے اس کے پاس بھی جائے, جو اس کے بعد بھی جائے. آپ نے واپس قوم کے پاس آنا ہے, ووٹ تو ہم سے لینے آنا ہے نا, واپس قوم کے پاس آنا ہے. قوم بجلی نالی کے جناب جھانسے میں تو آ سکتی ہے, لیکن محمد عربی کے نام پر تو غداری نہیں کر سکتی. ہاں بھائی, کوئی نون والا ہے, کوئی پی ٹی آئی والا ہے, کوئی پیپلز والا ہے, کلمہ تو اس نے حضور کا پڑھا ہے نا. جو اندر بیٹھے ہو تم بھی تو کہتے ہو ہم بھی ناموس رسالت پر قربان ہیں, تو تمہارا کام ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ. سے کوئی کمیشن نہیں. جو استاد جناب کوٹوں میں گئے ہیں اور جناب وہاں گئے ہیں, فوراً ان کو جناب قانون کے مطابق جو نہیں مجرم اس کو جناب آزاد کرو, لیکن جو مجرم ہے وہ نہیں جا سکتا. وہ جو مجرم ہے وہ نہیں جا سکتا, وہ جائے گا تو پھر کہیں اور ہی جائے گا.
सकता, उनको कानून के मुताबिक सजा दो। आप खबरदार जो नामूस रिसालत पर काम करते हो उन पर उंगलियां उठाओ, कोई भी अपनी जात के लिए नहीं। हाँ, हम कमजोर हो सकते हैं, हमारा सब कुछ हो सकता है। वो इब्राहिम गांधी आया ना सामने मराठों का दोस्त बनकर, तो अहमद शाह अब्दाली आया। अहमद शाह अब्दाली ने कहा इब्राहिम गांधी को, उसने कहा तू भी कलमा पढ़ता है, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ। आ गई है कुफर और इस्लाम की जंग, तेरी मेहरबानी मराठों के साथ ना खड़ा हो। तो उसने कहा मैंने मराठों का नमक खाया है। उसने कहा अच्छा, अल्लाह की शान देखी, अल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को फतह दे दी, मराठे शिकस्त आ गए। इब्राहिम गांधी जिंदा गिरफ्तार हो गया। जब जिंदा गिरफ्तार हो गया तो जनाब आया, उसने अहमद शाह अब्दाली ने उसको भी माफी, उसको भी माफी। जब आया ना इब्राहिम गांधी, उसने कहा जनाब मेरी भी माफी। कहा नहीं, गुनाहगार के लिए माफी है, गद्दार के लिए माफी नहीं। कहा गुनाहगार के लिए माफी है। उसने कहा मैंने तुम्हें उस वक्त समझाया था कि ये है कुफर इस्लाम की जंग, हम तुम्हें आज समझा रहे हैं, ये है नामूस रिसालत का मसला। बड़ा के तुसी आ जाओगे। एक बेली आया नहीं करता, जब कहता था ये रोडों पर चंद लोग हैं, चंद, इसलिए वो अल्लाह ताला की जात बराउल बरा है, वला उनकी ब्रिया उसको तकब्बुर जनाब नहीं पसंद, उसको ये बदमाशियां नहीं पसंद। आप हुकूमतें करो, आप अपनी जनाब और जनाब मुर्गी खाने बनाओ और जनाब कौम के लूट कर पैसे बाहर ले जाओ, कोई फरागोगी बनाए और कोई डॉक्टर आसिम बनाए और जनाब कोई पानामा केस और जनाब ये सब ड्रामे लगाओ, हमें इससे गर्ज नहीं है। लेकिन नामूस रिसालत पर बात नहीं करनी। वहां जब आएंगे तुमसे बात मैदान में इलेक्शन में करेंगे, लेकिन यहाँ नामूस रिसालत का मसला है। सबको कमेटी वालों को जो अपोजिशन में है या हुकूमत में है सबको कहते हैं, वरना फिर तुम्हारा गिरबान होगा और मोहम्मद अरबी के गुलामों का हाथ होगा। बस यही है बात। सारा हमारा वाज़ेह पैगाम है, सब कुछ हो सकता है, हुजूर के नाम पर सौदागरी नहीं हो सकती, हुजूर के नाम पर दूसरी बात नहीं हो सकती। मुसलमान आमाल में कमजोर हो सकते हैं। इकबाल कहता है ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल लो। ये बदन से निकाली नहीं जाएगी, जो कोशिश करेगा अल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन जैसा मर्द फिर देगा, वो दोबारा उम्मत का ताल्लुक जोड़ देगा। हाँ भाई, नामूस रिसालत के लिए आपको जिस वक्त जहां बुलाया जाए हाजिर हो। आज थोड़े थोड़े थले आए भाई, की गल है, दुकान बंद करनी पई, मकान छोड़ना पिया, बच्चे छोड़ने पे, घर छोड़ने